پارہ 24 سورۃ الزمر آیت 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ یہ ایک ہی مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے پاس بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی اتباع کرو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہے افسوس، یا حسرتا، ہے حسرت، ہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر یہ کہنے لگے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے ان کو نہ مانا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا۔ یہ آیتیں تو اگرچہ بظاہر کافروں کے بارے میں ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی اتباع کرو۔ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس میں اللہ نے فرمایا، قرآن کو فرمایا بہترین باتیں، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اس سے بہترین، عمدہ، اعلیٰ، قیمتی، ہمدردی والی، ہمارے بھلے والی، ہماری خیر خواہی والی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہماری ہمدردی، ہماری خیر خواہی اور ہمارے بھلے کی باتیں وہ ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین بات کہا ہے، اور ہم اقوال زریں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مجھے ان سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین اقوال زریں وہ قرآن کی آیتیں ہیں اور نبی کی حدیثیں ہیں۔ نبی کی حدیث بھی قرآن کی آیت کی تشریح ہی ہے، وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اسی قرآن کو اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے ارشاد فرما کر سمجھایا، بس آپ جو بتاتے گئے وہ حدیث بنتی گئی، ورنہ وہ بھی قرآن کی تشریح ہے۔ تو ہمارے لیے نظام زندگی گزارنے کے لیے بہترین باتیں، بہترین اسوہ، بہترین رہنمائی، بہترین نصیحتیں وہ یہ قرآن ہے۔ اگر یہ امت قرآن سے جڑ جائے، امت کو تو چھوڑیں، پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ساری امت نے جڑنا ہے، میں اور آپ، اس کو بھی چھوڑیں، میں، ہر آدمی یہ کہے کہ اگر میں خود قرآن سے جڑ جاؤں، دنیا میں آپ کو ایک بہترین اور مشفق، ہمدرد اور خیر خواہ مل جائے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری کوئی اچھی رہنمائی کرنے والا ہو، مجھے کوئی اچھا سمجھانے بجھانے والا ہو۔ یار میں ٹھوکر کھانے لگوں تو مجھے کوئی پہلے ہی بتا دیتا۔ تو اس کو اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن ہے، اس کو پکڑ لو، پھر تمہیں ٹھوکریں نہیں لگیں گی۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، کاش میرا اپنا دل بھی مان جاتا کہ اگر ہم دین کے پیچھے چلیں گے، قرآن و سنت کے پیچھے، ہم دنیا میں بھی ٹھوکریں کھانے سے بچیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی، دنیا بھی، اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ اللہ نے دنیا ان دین والوں کے لیے رکھی ہے۔
جن کی زندگی میں دنیا ہے اور دین نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں، جو قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات اور اپنے عرف اور برادری اور اپنے علاقے کے غیر شرعی رواجات اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو نہ دنیا اچھی ملتی ہے نہ آخرت اچھی ملتی ہے، اور دل کا سکون تو ویسے ہی نہیں ملتا۔ دل کا سکون تو صرف دین میں ہے بس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تک اس دل کو قرآن، حدیث، اللہ کا ذکر نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ مال کتنا ہی کیوں نہ اکٹھا ہو جائے، دل کا سکون نہیں مل سکتا۔ تو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے واقعہ جو سنایا تھا 36,000 روپے کے جوتے والا، دل کا سکون ان میں نہیں ہے۔ مولانا تاجمیر صاحب کہتے ہیں میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی جنید جمشید سے، اس وقت ماشاءاللہ وہ بہت مشہور تھا، بڑا پیسہ تھا، شہرت، عزت، پیسہ، سب کچھ اس کے پاس۔ تو مولانا سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، اس کی بھی پہلی ملاقات کسی مولوی سے ہو رہی تھی، تو کہنے لگا مولوی صاحب سے کہ مولانا ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو آج کی نوجوان نسل خواب دیکھتی ہے، جس کے کہ ہمیں یوں شہرت ملے، یوں عزت ملے، یوں پیسہ ملے، ہمارا قد کاٹ یوں ہو، ہمارا رنگ یوں ہو، ہماری گاڑی یوں ہو۔ جنید جمشید رنگ کا بھی خوبصورت، قد کاٹ کا بھی بڑا ماشاءاللہ، گھر بھی بڑا، سواری بھی بڑی، شہرت بھی بڑی، سب کچھ۔ وہ کہنے لگے آج کا نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ سب مجھے میسر ہے، لیکن مولانا اس کے باوجود میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میں اندر ایسے کھوکھلا پن محسوس کرتا ہوں، کوئی پریشان سا رہتا ہوں، اوپر مسکراتا ہوں لیکن اندر ویران رہتا ہوں۔ تو مولانا ماشاءاللہ بڑے حکیم آدمی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے مولانا کے ذریعے سے ہدایت دی۔ تو مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مولانا نے فرمایا ایک سوال میرا آپ سے۔ انہوں نے کہا جی۔ مولانا نے کہا کہ ایک آدمی کے گھٹنے میں یہاں زخم ہے، اس نے اس کے اوپر مرہم لگانی ہے، ٹیوب لگانی ہے، وہ اس پر لگانے کی بجائے وہ ادھر بازو پہ لگاتا پھر رہا ہے، تو اس کا یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہوگا۔ مولانا نے کہا یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکون ملے، اور آپ دوائی وہ استعمال کر رہے ہیں جس میں سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، پیسہ، عزت، شہرت، حسن، جمال، یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق دل کے سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ دل کا سکون ان چیزوں سے آتا ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں سے دل کا سکون آتا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کی، اور وہ ہے اللہ کے دین پر چلنا۔ اللہ کے دین پر، شریعت پر چلنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ان زہری مادی اسباب اور اشیاء سے بدن کو راحت ملتی ہے، روح کو راحت نہیں ملتی۔ اے سی میں سو جائے یہ چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن دل کو بھی سکون آ جائے، پریشانیوں سے باہر آ جائے، پرسکون ہو جائے دل، یہ نہیں ہوگا۔ زہری چیزوں سے زہری بدن کو راحت ملتی ہے۔ باطن اندر کو راحت ملے، اس کے لیے اسباب بھی وہی باطنی ہوں گے، اور وہ شریعت کی تابعداری اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے مال و متاع سے سکون نہیں ملتا، سکون تو دل کا اطاعت خداوندی سے ملتا ہے۔ تو یہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ اگر ہم دنیا میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں، دنیا تو اچھا میرے عزیز بھائیوں پھر بھی گزر جائے گی، اوکھے سوکھے، سوکھی اوکھی جیسی بھی، لیکن موت پہ کیا بنے گا؟ موت تو اسی کی اچھی ہوگی جو دین پہ چلے گا۔ آخرت میں تو اسی کو سکون ملے گا جو دین پہ چلے گا، ورنہ پھر وہ آخرت میں جا کے روئے گا، کیا کہے گا؟ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے حسرت، ہے افسوس۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو دنیا میں مال و متاع کی کمی نہ تھی۔ ہے افسوس میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی نہ کی ہوتی، اللہ کا معاملہ، دین کا معاملہ، اللہ کی تابعداری، میں اس میں کوتاہی نہ کرتا، جو اللہ نے کہا میں اس پر عمل کرتا، تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میں نے چونکہ اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، اس لیے آج آخرت میں مجھے افسوس کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر انسان کہے گا رب ارجعون، قرآن میں دوسری جگہ کہ اے اللہ مجھے واپس کر دے۔ کس لیے؟ کہ یا اللہ نعمل صالحہ، تاکہ واپس جاؤں اور اب اعمال صالحہ کر کے لوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے
کہ آخرت کی کامیابی کا تعلق تو اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ حسن و جمال، دنیاوی شہرت، عزت، ساز و سامان، گھر سواری، اس کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو دین کے معاملے میں اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کے ساتھ ہے۔ یہ آخرت میں جا کے کھلے گا، دنیا میں نہیں سمجھ میں آ رہی، اس لیے کہے گا اللہ واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر تو سمجھنا چاہتا تو کوئی سمجھ ہی لیتا۔ ہر آدمی کو اللہ جوانی کے بعد اتنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے کہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اصل آخرت ہے۔ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو ایسی باتیں اللہ نے معاشرے میں سمجھائی ہیں جیسے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دنیا یار فضول ہے۔ دیکھو ہمارے سامنے نوجوان لڑکا فوت ہو جاتا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے سامنے آدمی اچھا خاصا کاروباری مالدار ہوتا ہے، ایک دم فوت ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو کیا فائدہ، ساری جائیدادیں یہی پڑی۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اتنے لوگ اس کے جنازے میں ہوتے ہیں، اتنے اس کی ہمدردی میں دوڑے آ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ عزت تو دین کی۔ یہ سب کچھ اللہ میں دنیا میں دکھلاتا ہے۔ ایک آدمی شریعت پہ چلتا ہوتا ہے، دین پہ چلتا ہوتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو یار دین پہ چل رہا ہے، کون سا بھوکا مر رہا ہے، یہ زندگی نہیں گزار رہا، اچھی گزار رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ میں دکھلاتا ہے، کبھی کسی کی موت، کبھی کسی کی خوشی، سب ہمارے سامنے آتا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بعضوں کو آ بھی جاتی ہے۔ ہمارے عبدالحکیم کے دوست ہیں، تو وہ نوجوان لڑکا، اس کا دوست بھی نوجوان لڑکا، یہ دونوں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اس کا دوست اچانک فوت ہو گیا۔ تو اس نے اس کی موت پر، اس کے جنازے پر گیا، جا کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا یار کل تک ہم اکٹھے تھے، اچانک مر گیا، میں بھی ایسے مر سکتا ہوں، زندگی کا بھی کوئی اعتبار ہے۔ اس نے اسی وقت داڑھی رکھ لی، اور اب تک وہ داڑھی اور نماز روزے کا پابند ہے، اب تک۔ اللہ سمجھاتا ہے، بس کوئی سمجھنے والا ہو۔ تو سب سے پہلے تو میرے عزیز بھائیو میں خود کوتا ہوں، اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے، لیکن بس یہ باتیں شیطان سمجھنے نہیں دیتا۔ میرے عزیز بھائیو دنیا میں دین پہ چلنے سے دنیا بھی اچھی بنتی ہے، آخرت بھی اچھی بنتی ہے۔ موت کے وقت وہ گھبرا رہا ہوتا ہے جس کا آخرت سے تعلق کمزور ہوتا ہے، موت کے وقت جس کا آخرت سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ واقعہ پڑھا نہیں فضائل اعمال میں سعید بن جبیر والا، جب حجاج بن یوسف نے اسے قتل کرایا، کہا جی مجھے نفل پڑھنے دو، انہوں نے کہا جی نفل پڑھ لیں، کہا جی نفل پڑھ لیے، اب بلایا جلاد کو قتل کرنے کے لیے، ان کو قتل کیا تو خون، عام جو لوگ قتل کیے جاتے تھے حجاج بن یوسف کے سامنے، وہ تو روزانہ ہی قتل ہوتے تھے، ظالم آدمی تھا، تو ان کی نسبت اس کا خون زیادہ بہا۔ تو اس نے طبیب کو بلا کر پوچھا کہ اس کا خون زیادہ کیوں بہہ رہا ہے؟ طبیب نے کہا باقی لوگ جو آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں عام طور پر ان کا خون خوف سے خشک ہو جاتا ہے، اور اس پر کوئی خوف ہی نہیں تھا موت، اس لیے کہ وہ آخرت کی تیاری کیے ہوئے تھے، ان کو کیا پرواہ تھی۔ جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی ہوتی ہیں ان کو موت کے وقت خوف نہیں ہوتا، جسم پوری طرح بحال ہوتا ہے۔ امام حسین کا واقعہ دیکھ لیں، آخر وقت میں امام صاحب کے اوپر جسم نڈھال ہے، زخموں سے چور چور ہے، شہادت کے وقت میں 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے، یعنی 67 67 زخم یہ تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ یہ کہنا آسان ہے، چھری کے ذرا 67 زخم مار کے دکھلا نا، چھری کے صرف چاقو مارے 67 جگہ پر، اور وہاں تو نیزہ گزرتا تھا، زخمی کرتا تھا، تلوار وار کرتی تھی، زخمی کرتی تھی۔ اور وہ آدمی کی حالت کیا ہے؟ عین آخر وقت میں، متعدد کتابوں میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں، کامل فی الاسیر، کامل ابن اسیر میں، آخر وقت میں جب سارے شہید ہو گئے تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اکیلا بڑھنے کی۔ اس وقت پھر شمر لعنت اللہ علیہ اس نے کہا کہ اکٹھے چڑھ دوڑو، تو ایک دم پورا جتھا آیا امام صاحب کے لیے، تو وہ آگے اکیلے تھے، اور امام صاحب ان کے پیچھے دوڑے۔ امام حسین، وہ لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے
وہ لوگ ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ببر شیر کے آگے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ یہ کہاں سے طاقت آ گئی ہے؟ یہ کہاں سے شاہ سواری اس آدمی میں آ گئی؟ اس کی تو موت کا وقت قریب، اس کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر 4000 ہیں اور ادھر 1 تن ہے۔ یہ امام حسین کے ساتھ 72 شہید ہوئے تھے، ان کے 78 قتل ہوئے تھے۔ تو پورا 4000 کا لشکر ویسے کھڑے، لیکن ایک آدمی ہے، سارے دوڑتے ہیں، بلا کا شاہ سوار ہے۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، گرد و غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، یہ کون ماء رضا مست ہے، جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ یہ کون ہے کہ یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ یہ قوت کدھر سے آ گئی تھی؟ یہ وہ قوت تھی جس کو موت سے ڈر نہیں تھا، وہ اپنے حواس کے ساتھ بحال تھے۔ تو جب شہید ہوئے تو 67 زخم گنے گئے۔ پھر شمر نے کہا کہ کٹھے چڑھ دوڑو، پھر دوڑے، آخر وہ ایک تھے، وہ ہر دفعہ حملہ کرتے تھے، آپ کا حملے کے اوپر آپ پر اثر ہوتا تھا، لیکن آپ کا حملہ غالب ہوتا تھا، بھاگ جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے بس مقدر میں تھی شہادت۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب انسان دین پہ چلتا ہے پھر اس کو موت کے وقت بھی ڈر نہیں ہوتا، موت کے وقت بھی نہیں گھبراتا۔ اب تو مجھے اور آپ کو کہا جائے نا آپ کی موت کا وقت ہے، ہمارے پاؤں سے ویسی زمین نکل جائے، مجھ مولوی صاحب سمیت ہی۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں پھر نہیں گھبراتا آدمی، پھر نہیں گھبراتا آدمی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو نہیں گھبراتا، جس کی خلوتیں نیک ہوں، خلوتیں۔ ظاہری مولوی پن کہیں نہیں چلتا، نہ دنیا میں چلتا ہے نہ آخرت میں چلتا ہے۔ ظاہری طور پر داڑھی ٹوپی پگڑی، جی حضرت نیک ولا، اور تنہائیوں میں پتہ نہیں موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، بیوی سے کیا لڑتا ہے، محلے دار کتنے تنگ ہیں، پیسے کتنوں کے کھائے ہوئے ہیں، اندر کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، اوپر سے جناب صاحب حضرت صاحب ہیں۔ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کے دنیا میں کوئی فائدے ہیں، دنیا میں اس کے کوئی فائدے نہیں میرے عزیزو، نہ اس کے آخرت اس سے بنتی ہے۔ یہ ذلیل دنیا اور ذلیل آخرت ہے۔ جو خلوتوں میں نیک ہو جائے، خلوتوں میں نیک ہو جائے، خلوتوں میں اللہ والا ہو جائے۔ میرا نبی خلوتوں میں بھی نیک، وہ خلوتوں میں بھی صف کیا تھا، وہ خلوتوں میں بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، ہاں وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، آگے پھر لمبی ہے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، اور خلوتوں میں بھی میرے نبی کی تنہائیاں بھی آباد تھیں، سجدوں سے سر آپ کا سجدوں سے آباد تھا۔ یہ وہ زندگی ہے جو نبوت کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب نیک بننے کی نیت کرنا، میں بھی جب نیک بننے کی نیت کروں، یہ پھر ٹھان لیں کہ میں نے اللہ کے لیے جلوت و خلوت میں نیک بننا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، ریاکاری سے دنیا بھی نہیں بنتی، ریاکاری سے دنیا بھی نہیں بنتی۔ جو لوگ لوگوں سے تعلق اس لیے بناتے ہیں تاکہ مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ ہو، ان کی دنیا بھی نہیں بنتی، آخرت بھی نہیں بنتی۔ بے نیاز رہو لوگوں سے، بے نیاز رہو، نظریں صرف اللہ پر رکھو، کسی کے عہدے پہ نظر نہ ہو، کسی کے مال پہ نظر نہ ہو، کسی کے اوپر دنیاوی منفعت کی نظر نہ ہو، سوئی صرف اللہ سے جڑی ہوئی ہو۔ تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، ضرورت آ گئی ہے، اللہ ہے نا، کیوں دنیا کی طرف بھاگتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ دے گا، لیکن چونکہ ہم نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا سیکھا نہیں ہے، اس لیے پھر ہم در بدر پھرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر سنو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی قسم، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنے سے، بار بار مانگنے سے وہ مسائل حل ہوتے ہیں
جو دنیا کے عہدے داروں اور مال و متاع سے بھی حل نہیں ہوتے۔ یہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جذباتی نہیں، میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ دوبارہ اللہ کے آگے نفل پڑھ کر دعا مانگنے سے، بار بار مانگنے سے، در نہیں چھوڑنا اس کا، وہ مسائل حل ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال و متاع اور ان کے عہدوں اور ان کی شخصیتوں اور ان کی اتھارٹی اور ان کے دستخط اور ان کی سفارشوں سے بھی حل نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ راستہ نہیں دیکھا نفلیں پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے لے جائے، بار بار لے جائے۔ حضرت فاطمہ کا گھر ابھی بھی باقی ہے۔ فاطمہ سے مراد حضرت فاطمہ تو زہرا کی پوتی، امام حسین کی بیٹی فاطمہ، اسی پرانی شکل میں موجود ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا گھر جا کر دیکھیں تو کنواں بھی موجود ہے۔ اس کنویں کو مدینے والے زمزم کا کنواں کہتے تھے، تبرکاً کہ یہ تو زمزم کے کنویں کی طرح ہے، اور اس کے پانی میں عجب مٹھاس تھی۔ مدینہ منورہ میں لوگ دور دور سے اس کنویں سے پانی بھرنے آتے تھے۔ اس کنویں کی خاص تاریخ ہے اور آج تک باقی ہے۔ وہ یہ ہے، جب 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی توسیع کی، ازواج مطہرات کے گھر اندر آ گئے، اہل بیت کے کچھ گھر مسجد نبوی کی توسیع میں آ گئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی، حضرت علی حضرت فاطمہ کی پوتی، امام حسین کی بیٹی، یہ بھی وہاں سے منتقل ہو گئی مدینہ منورہ شہر سے باہر، جہاں اب ان کا گھر ہے، اب تو شہر کے اندر آ گیا۔ یہاں آئی اور گھر بننا شروع ہو گیا، کنواں کھودوانا شروع کیا۔ کنواں لوگ کھود رہے تھے تو درمیان میں ایک بڑی چٹان آ گئی نیچے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، پتہ تو نہیں تھا کہ نیچے چٹان ہے۔ انہوں نے اس جگہ کھودا، نیچے چٹان نکل آئی، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ یہ چٹان تو نہیں ہم سے توڑی جاتی، مشینری تو موجودہ تھی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ کو اطلاع دی گئی کہ یہ نیچے چٹان نہیں ٹوٹتی، ان کی نظریں اور تھیں، ہماری نظریں اور ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ چلو بندے اور بلا لو، کہنا غلط بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اچھا کسی اور جگہ کھود لو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چھوڑو ایک طرف، تم ایک طرف ہو جاؤ، مجھے کنویں کی طرف جانے دو۔ وہ سارے ایک طرف ہو گئے اور گئے، وضو کر کے گئیں، مصلی لے کر گئیں، اسی چٹان کے اوپر مصلی بچھا دی اور 2 نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کنواں کھدوا دے۔ پھر پیچھے ہٹی، پھر لوگوں سے کہا کدال دو، لوگوں نے کدال دیا، کچھ ضربیں آپ نے ماری، پھر لوگ آگے، پھر لوگوں نے اس کو توڑنا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نیچے سے کنواں نکلا اور نسلوں پڑا ہوا کنواں تھا۔ اب جو نکلا تو عجب، ایسا میٹھا پانی، ایسا شیریں پانی، پورے مدینے میں کنویں کی دھوم مچ گئی، اور آج تک اللہ نے اس کو باقی رکھوا رکھا ہے، 1500 سال گزر گئے۔ یہ نفل ہے، نفل جس سے وہ مسائل حل ہوتے ہیں جو دنیا کی مشینری سے لوگوں سے بھی حل نہیں ہوتے۔ اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں، اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ کہنے لگا آخرت میں، الا یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی تھی، اللہ سے تعلق نہیں بنایا تھا، تو جس کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم نے اللہ سے تعلق بنانا ہے، تو پھر کہے گا ہے کاش مجھے ہدایت ہی مل جاتی، میں بھی نیکوں میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر وہ کہے گا لو ان لی کرۃن، کاش ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے، لو ان لی کرۃن، ایک دفعہ واپس لوٹا دو، فاکون من المحسنین، میں بھی اب نیک بن کر آؤں گا، مجھے ہدایت مل جاتی تو آج میں بھی جنتی میں ہوتا۔ اللہ ڈانٹ کر کہے گا بلا، تجھے کیا ہدایت نہیں ملی تھی؟ کیسے؟ اللہ فرمائے گا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی فرشتہ بھیج کر ہدایت تیرے اندر اتارنی تھی؟ یہی ہدایت ہے، سب کو ایسے ملتی ہے۔ قرآن آتا ہے، علماء آتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، کوئی ان کا اثر لے لیتا ہے، کوئی میرے جیسا غافل رہتا ہے، اثر نہیں لیتا۔ جو اثر لے لیتا ہے کہ میں اس کو ہدایت دے دیتا تھا، تیرے سامنے قرآن پڑھا جاتا رہا، تو بے حس کا بے حس ہی رہا، تیرے فکذبت بہا واستکبرت، تو اکڑ خان بنا رہا،
वस्तकबरता, तू अकड़ में रहा, तेरी अपने अंदर की तो दराट खानजादगी मलिकपना नहीं गया कि जी मैं कैसे इधर इस तबके में शामिल हूँ, बस तेरी अकड़ तुझे ले डूबी, बाकी हिदायत तो तुझे आ गई थी, कुरान तो मैंने तेरे सामने रख दिया था, तूने सुना था, उलमा को भी सुना था, सब कुछ था, फिर भी नहीं आया। बस यही हिदायत होती है, कोई स्पेशल फरिश्ता नहीं भेजा जाता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, वो कुरान मेरे सामने भी है, आपके सामने भी है, मैं भी और आप भी हम कुरान से असर लें, अपनी ज़िंदगियों को बदलें। ख़ास तौर पर ये अमल तो मैं बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ अपने इस दर्स में, हम हर ज़रूरत में नफल पढ़ कर अल्लाह से मांगें। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब, गाफिल है तू कि दिल से पुकारा ही नहीं है, उसके सिवा झुकाए कहीं भी बशर जबी, ये बात किबरिया को गवारा ही नहीं है। कहीं और हमारी पेशानी झुके, अल्लाह को ये गवारा नहीं, अल्लाह कहते मेरे आगे झुके। तो हम अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी बनेगी और आखरत भी अच्छी बनेगी। सभी अल्लाह को पुकारते रहे। इमाम हुसैन का वाक़या आजकल आप सुन ही रहे हैं। इमाम हुसैन को जब 9 मुहर्रम को शमिर ने आकर कहा आज ही जंग होगी, वो 9 कोई ख़त लेकर पहुंचा बदबख्त इब्ने ज़ियाद का, कहा जंग लड़ो। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा, शमिर से कहा कि आज का दिन हमें मोहलत दे दो, आज की रात हम अल्लाह को राज़ी कर लें, इबादतें कर लें, नफलें पढ़ लें, दुआ इस्तिग़फ़ार कर लें, कल लड़ लेंगे। ये अहले बैत हैं जो मुश्किल में अल्लाह को पुकार रहे हैं, और परले बदबख्त हैं वो कहते हैं अभी लड़ते हैं। ये फ़र्क है। अंबिया, अल्लाह के नबी बदर है, अगले दिन जंग होनी है, उससे पिछली रात जहाँ मौजूदा मस्जिद अरीश बनी हुई है बदर के मकाम पर, यहीं पर अल्लाह के नबी का छप्पर था, और आपने छप्पर में आए और आपने अल्लाह के आगे हाथ उठा दिए, नफल पढ़ते रहे और दुआ मांगते रहे, नफल पढ़ते रहे, दुआ मांगते रहे, और आपने चादर पहनी हुई थी ऊपर भी नीचे भी, और आपने इतने हाथ ऊपर उठा दिए कि ऊपर वाली चादर नीचे सिरक गई, इतने हाथ ऊपर चले गए। सारी रात इसमें रहे। फिर जब सुबह हुई, अब ये रात को नफलें पढ़ी है ना, जब सुबह हुई तो आप अपने चंद सहाबा को साथ लाए बदर के मैदान में। वो मैदान अब भी वैसे ही है, अल्लाह की शान है। बदर का मैदान वैसे ही बाकी है, ओहद का मैदान वैसे ही बाकी, उसमें अल्लाह ने कोई तब्दीली नहीं आने दी। तो वो बदर के मैदान में आप तशरीफ़ लें, और आपने आकर फिर कहा हादा मसरा फुलान, हादा मसरा फुलान, हादा मसरा फुलान। रात को नफल पढ़ रहे थे, दिन को आप इशारे करके बता रहे थे यहाँ फुलां काफिर कत्ल होके गिरेगा, यहाँ फुलां गिरेगा, यहाँ फुलां गिरेगा। ये नफल है, नफल। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी ने हर मौके पे नफल पढ़े, सहाबा ने हर मौके पे नफल पढ़े, अहले बैत ने हर मौके पे नफल पढ़े। तो ये उनकी ज़िंदगी से सबक है। मैंने और आपने हर मौके में नफल पढ़ने। जब नफल हाथ में आ गया ना, फिर सब कुछ हाथ में आ गया, फिर ख़जानों की कुंजी आपके हाथ में है। एक हदीस बहुत मुझे खटखटाती है, यानी दस्तक देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन फुतिह लहु मिनकुम बाबुद्दुआ फुतिहत लहु अबवाबुर रहमह, जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, दुआ का दरवाज़ा कहाँ है? दरवाज़े में दाखिल हो तो फिर आगे घर होता है, यानी कसरत से दुआएं मांगता हो। ये रस्मी दुआओं से कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहम। इससे कुछ नहीं होता सिवाय सवाब के। कुरान के अल्फाज ज़ुबान से निकले इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। बाकी आप कहें कि अल्लाह कुछ दे देगा, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये मेरे नबी का तरीका ही नहीं। ये कौन सी दुआ है? दुआ तो आधे मिनट की हो तो दुआ हो, अल्लाह को पुकारा जाए, ज़ुबान भी ना हिले, दिल हिल जाए, सिर्फ दिल भी हिल जाए, अंदर से बोल उठे, मुंह पे पट्टियां बांध दो, हाथों को पीछे बांध दो, सिर्फ ज़ुबान भी बंद कर दो, दिल भी हिल जाए, तो भी अल्लाह आसमान से उम्मती पर मदद उतार देता है। नबी की बात नहीं कर रहा।
یہ جو واقعہ آتا ہے دعوت کے میدان میں خاتون کا کہ جب وہ جا رہی تھی مکے سے ان کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے کافروں نے ان کو کہا کہ یہ بڑی دعوت دیتی ہے جو اس کو قبیلے میں چھوڑ آؤ. تو وہ ان کو باندھا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں کو، منہ کو، سب کچھ کو باندھا ہوا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہاتھ، منہ کھلا تھا اس کا تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے، اور اس کو کجاوے کے اوپر باندھا ہوا تھا. ایک جگہ راستے میں رکے تو اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا اور خود سائے میں آ کر بیٹھ گئے. اس نے مانگا بھی صحیح پانی دے دو، تو چونکہ ان کو تو ان پر غصہ تھا کہ دعوت کیوں دیتی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو باندھ کر وہیں دھوپ میں چھوڑ دیا، خود سائے میں آ کر بیٹھ گئے. یہ ہے اللہ، اگر آپ ہاتھ بھی باندھ دیں، صرف دل اور زبان ہل جائے، زبان بھی باندھ دیں، دل ہل جائے، آسمان سے مدد اتر آتی ہے. یہ یہاں درخت کے نیچے آ گئے، اس نے وہیں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کو پکارا، ان کے سامنے آسمان سے پانی کا ڈول اترتا ہوا آیا اس اونٹ کے کجاوے پر، اور اس کے منہ کے قریب آیا اور اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا. انہوں نے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے تو ہاتھ، اس نے تو اتنا بھی نہیں کیا. یہ دعا اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے. یہ رسمی چیزیں ہیں. ہاں اللہ ہاتھ کھلے ہو تو ہاتھ بھی اٹھائے، سنت ہے، لیکن ادھر سے سوئی ہلنی چاہیے، ادھر سے. تو جب میرے بھائیو یہ ہل جاتی ہے پھر اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے، نظام کائنات بدل دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا تعلق نصیب فرمائے، ضرورت کے وقت میں اپنی ذات عالی کی طرف دوڑنے والا بنائے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر چلنے والا بنائے، اللہ کا نیاز مند بنائے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. کریں انشاءاللہ درس حدیث.